بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 12 رمضان المبارک۔ پہلا عنوان اسلامی تاریخ۔ اسلام میں پہلا جمعہ 12 ربیع الاول سنہ 1 ہجری کو جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوئے۔ بنی سالم کے گھروں تک پہنچے تھے کہ جمعہ کا وقت ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مسجد میں جمعے کی نماز ادا کی۔ اسلام میں یہ پہلی نماز جمعہ تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ لہٰذا جو کوئی خدا اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا، اور جو ان کا حکم نہ مانے گا وہ بھٹک جائے گا۔ مسلمانوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ بہترین وصیت جو مسلمان کسی مسلمان کو کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے آخرت کے لیے آمادہ کرے اور تقوی اختیار کرنے کے لیے کہے، لوگوں اللہ کا ذکر کرو اور آئندہ زندگی کے لیے عمل کرو، کیونکہ جو شخص اپنے اور خدا کے درمیان معاملے کو درست کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان معاملے کو درست کر دیتا ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، مردہ بکری کا خبر دینا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خیبر میں ایک یہودی عورت نے ایک بھنی ہوئی بکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کی، جس میں اس نے زہر ملا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھایا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مجلس میں حاضر تھے انہوں نے بھی اس میں سے کچھ کھایا، مگر فوراً ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ ہاتھ کھینچ لو، اس بکری نے مجھے خبر دی ہے کہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، نماز چھوڑنے والا کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ دوسری ایک روایت میں یہ ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، والدین کے حق میں دعا۔ والدین کے حق میں دعا اہتمام کرنا چاہیے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی ہے۔ نمبر 5 پہ ایک اہم عمل کی فضیلت، کون سا صدقہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں۔ فرمایا شعبان کے، رمضان کی تعظیم کی وجہ سے۔ عرض کیا گیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا رمضان میں صدقہ کرنا۔ ایک گناہ کے بارے میں، اللہ اور رسول کا حکم نہ ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ان کا حکم نہ مان کر تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دنیا کے بارے میں، اللہ ہی روزی کی تقسیم کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے، اور ایک کو دوسرے پر مرتبہ کے اعتبار سے فضیلت دے رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتے رہیں۔ آخرت کے بارے میں، کم درجے والے جنتی کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادنا درجے کا جنتی وہ ہوگا جس کے 1000 محل ہوں گے، ہر 2 محل کے درمیان 1 سال کے برابر چلنے کا فاصلہ ہوگا۔ یہ جنتی دور کے محلوں کو اسی طرح دیکھے گا جس طرح قریب کے محلوں کو دیکھے گا۔ ہر ایک محل میں خوبصورت گہری سیاہ آنکھوں والی حور ہوں گی اور عمدہ باغ ہوں گے، خدمت کے لیے لڑکے ہوں گے، جس چیز کی بھی وہ طلب کرے گا اس کو پیش کر دی جائے گی۔ نوا قرآن سے علاج، موسمی پھلوں کے فوائد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب درخت پر پھل آئیں تو اسے کھاؤ۔ موسمی پھلوں کا استعمال صحت کے لیے بہت مفید ہے اور بہت سی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دیا کرو، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں مارو، اور اس عمر میں پہنچ کر بہن بھائی کو علیحدہ بستروں پر سلاؤ۔ آپ اس عبادت چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر روز آپ کے پاس ایک نیا ایپیسوڈ کا لنک پہنچ سکے۔